خاص کر یہ میرا پیغام ان خواتین کے لیے بھی ہے جو حمل میں ہیں، یعنی جن کے پیٹ میں اس وقت بچہ ہے، حاملہ خواتین، کیونکہ یہ منگل کا 400 سال بعد قیامت والا خطرناک خونی چاند گرہن ہے۔ آج 3 کام ہر کوئی لازمی کر لے، کیونکہ رمضان میں بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں اتنا طویل خونی چاند گرہن ابھی لگ چکا ہے، اس لیے بڑی جلدی ہے اور جلدی سے آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا جلدی سے یہ تینوں کام آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ خواتین جو حمل کے دوران ہے، جن کا اس وقت حمل چل رہا ہے، چاہے پہلا مہینہ ہے، دوسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں، 6واں ہے، 8واں، جو بھی مہینہ چل رہا ہے، جو بھی ڈیٹ چل رہی ہے، فوری طور پہ یہ 3 کام کر لیں۔ اور اسی طرح ہر بھائی بہن مرد حضرات، کیونکہ ماہ رمضان میں ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا طویل جو ہے، اب اس کا اختتام کب ہے؟ اب یہ فل عروج پہ ہے، جس وقت یہ میں پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں اب فل عروج پہ ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ 7:30 بجے تک رہے گا۔ اس لیے اس سے پہلے آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں، تاکہ کیوں آپ جانتے ہیں نا، یہ چاند گرہن ماہ رمضان کی اس بابرکت لمحات میں ایک ایسا روحانی موقع بھی فراہم کر رہا ہے، جہاں اس کے وہ دوسرے اثرات ہیں، وہاں اس کے روحانی اثرات بھی ہیں۔ جب آپ یہ 3 کام کریں گے نا، تو اس سے تمام راہیں کھل جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی حفاظت ہوگی، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس لیے کہ آپ نے اس کے دوران ایک تو چند غلطیوں سے بچنا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں بد زبانی نہیں کرنی، اس میں کوشش کریں، یہ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، کوشش کریں ابھی تک اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو باوضو ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ کوثر کا یہ مختصر سا عمل کرنا ہے، جس کے ذریعے دشمنوں سے نجات مل جائے گی، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں آ جاؤ گے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے دعا کرنی ہے، جو طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اب پہلے نمبر پر آپ نے باوضو ہو گئے، اب آپ نے 3 کام اس عمل کے اندر بھی کرنے ہیں۔ پہلا، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد 13 مرتبہ ہے، کیونکہ یہ 13 رمضان کو چاند گرہن ہے، تو 13 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں گے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک پڑھیں گے۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے، یہ قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میری تمام مشکلیں آسان کر، میری تمام حاجتیں پوری فرما، یا اللہ میری حفاظت فرما، میرے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ تمام چیزوں کا آپ نے تصور رکھنا ہے، کوئی بھی خاص مقصد، خاص حاجت ہے، اس کا بھی آپ تصور ضرور رکھیں، اس لیے کہ یہ سورت دیکھنے میں مختصر سی ہے، لیکن اس کی برکتیں، رزق میں کشادگی، دل کی پریشانیاں ختم، دشمنوں سے حفاظت، گھر میں بے تحاشا برکت، جن کا رزق رکا ہوا ہے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، جن کی کوئی حاجت ابھی تک بڑی سے بڑی پوری نہیں ہوئی، یا چھوٹی سے چھوٹی پوری نہیں ہوئی، آئیے وہ نیت کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں۔ عمل کی نیت اللہ کی رضا رکھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا اور اپنی جائز حاجت کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ درود پاک آپ نے پڑھا، سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ نے بالکل مختصر تعداد ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوستو اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ اس تصور کے ساتھ جو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی خاص دعا ہے، وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اس دعائے مبارکہ کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی، دعا کا طریقہ بڑا سمجھنے والا ہے، اور چاند گرہن میں ہماری خصوصی دعا ہے، اس دعا میں نام شامل کروانے کے لیے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں جلدی سے نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی، دعا میں اپنی 3 مرتبہ حاجت طلب کرنی ہے، ان الفاظ کے ساتھ، یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما دے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔